محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في التنزيل روحي وارواح العالمين لمقدم ترابه الفداء ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي من نور واحد. درود بر محمد وآل محمد. مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف لے کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں. دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا آپ عظیم عزاداروں کا سننا واجب الاحترام زی وقار ذاکر علی رضا صاحب اور ان کے بھائیوں کا یہ اہتمام کرنا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اگر کوئی مومن تندرست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے. اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق مریض مومن کو شفائے کلی نصیب فرمائے. اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے. یہاں سے لے کر آخری عزادات تک مومن میری التماس سمجھو وصیت سمجھو نصیحت سمجھو جب ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر حسین سے کچھ مانگا کر. تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں. آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہگاروں کو کربلا مولا کی زبانی نصیب فرما. سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تاجیل فرما. جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص مرحوم و مغفور ذاکر عاشق حسین صاحب بھائی علی رضا کے بھائی اور جتنے مرحومین ہیں خالق مومن مرحوم کو شفاعت بی بی عالم نصیب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں. جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں. صلی اللہ محمد وآل محمد. اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے. رسول کی بیٹی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. دنیا کے جتنے اسلامی فرقے جتنے اسلامی مذاہب ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مکتب قرآن سے. پوچھا جائے نماز کہاں سے کہتے ہیں قرآن سے. روزہ کہاں سے قرآن سے. حج کا طریقہ کہاں سے قرآن سے. ابتدائی مجلس ہے یہاں سے لے کر آخری عزادات تک اگر بات دعا کے قابل ہو پھر اتنی کرنا جتنی بنتی ہے. سارے فرقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مکتب قرآن سے ہے مگر کسی فرقے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کس کے ساتھ ہے. اللہ سلامت رکھے حسین کی عزت عطا فرمائے. لفظ میرے نہیں مسجد النبی تھی صحابہ موجود تھے. سرکار رسالت باب نے اپنے اصحاب کی طرف دے کر فرمایا القرآن مع علی فعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے. ایسے نہیں تعداد
کافی ہے ابتدائے مجلس ہے، کہیں بندے شامل عبادت نہیں ہوئے، مصطفیٰ کا فرمان ہے علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے، علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے، علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت فرمائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا القرآن مالی و علی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، جو جو قرآن وہ میرا مرشد علی، قرآن نور، علی بنور، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، علی جوف کعبہ میں نازل ہوئے، قرآن لا رہے، علی بے ہے، قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین، قرآن میں سورہ مومنون، علی امیر المومنین، قرآن میں حضرت آدم کا ذکر ہے، علی وہ ہے جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے آدم کو خلافت و نبوت عطا کی، قرآن میں حضرت نوح کا ذکر ہے، علی وہ ہے جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے نوح نبی کی کشتی کو کنارہ عطا کیا، قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، علی وہ ہے جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا، قرآن میں سورہ حمد ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، لفظ میرے نہیں، سرکار رسالت آپ نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا تھا اسرار و کلام اللہ فی القرآن، اللہ کے جتنے راز ہے وہ قرآن کریم میں ہے، وہ اسرار و کلام اللہ فی الیاسین، قرآن کے جتنے راز ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، پھر فرمایا اسرار و یاسین فی الفاتحہ، یاسین کے جتنے راز ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، پھر مصطفیٰ نے فرمایا اسرار الفاتحہ تھے فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ کے جتنے راز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، پھر فرمایا اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے راز ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، فرمایا اسرار بائے بسم اللہ فی النقطۃ التی تحت الماء، اس نقطے میں ہے جو باغ کے نیچے ہے، صحابہ موجود تھے، امیر کائنات نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا النقطۃ التی تحت الماء، جو باغ کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت فرمائے۔ مومن وقت تمام ہونے والا منبر میں عزت دار ذاکرین کے حوالے کرو، میری التماس سمجھو، وصیت سمجھو، نصیحت سمجھو، قبلہ منظر شاہ جی تشریف لائے، مجھ سے دعا فرمانا، رسول کی بیٹی آپ کے باغ اقبال میں مزید اضافہ فرمائے، مرشد جی میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے یہاں سے لے کر آخری آزادار تک فقیر سید کے بیٹے ہیں، توجہ میں دب رہے، مومن علی بات چھوڑنا، میری خطابت نہیں، ہم نے علی علی کرنا، کسی بندے کی ضد میں نہیں علی علی کرتے، کم از کم اتنا فیصلہ زمین کی عدالت میں ضرور لے جانا، جو کہہ رہا ہے علی چھوڑ دو، ذرا اس کو بھی دیکھنا اور علی کی ذات کو بھی دیکھنا، علی وہ ہے جن کی ولایت کا حکم اللہ نے دیا ہے، نبیوں کے سلطان نے بتایا ہے۔ مسجد النبی، ایک حدیث ایسی آپ کے دل ٹھر جائے، پانچویں تاجدار ولایت، چہرہ نبی جیسا، ہاتھ میں عصا مصطفیٰ کا، مسجد النبی، میرے پانچویں مولا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، دین کی بنیاد 5 چیزیں، 4000 شاگرد موجود، شاگردوں نے پوچھا مولا کون سے؟ امام نے فرمایا سب سے پہلے نماز، پھر فرمایا روزہ، پھر فرمایا حج، پھر فرمایا زکوٰۃ، پھر فرمایا میرے دادا علی کی ولایت۔ اللہ الہاتوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، ایک شاگرد کھڑا ہوا کہتا ہے مولا آپ نے فرمایا ہے دین کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان 5 میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں میرے دادا علی کی ولایت۔ اللہ الہاتوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، بندہ تڑپ کے کہتا ہے مولا یہ کیسے؟ نماز وہ جس کی تاکید اللہ نے 600 سے زیادہ قرآن میں فرمائی ہے، بندہ
بندہ روزے رکھے نہیں، بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، بندہ نماز پڑھے نہیں، بندے کا اسلام مکمل نہیں ہوتا، حج پہ بندہ جائے نہیں، اسلام کے رکن مکمل نہیں ہوتے، زکات بندہ ادا نہ کرے، بندے کا مال پاک نہیں ہو سکتا۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات سے آپ کے دادا علی کی ولایت فضیلت کیسے رکھتی ہے؟ امام بندے کی طرف دے کر مسکرا کر فرماتے ہیں یہ جتنی بھی اللہ کی باتیں ہیں ان کو انجام دینے کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی ہے۔ کہتا ہے مولا کون سی شرطیں؟ معصوم کہتے ہیں نماز پوری کرنے کے لیے تیرا بدن پہ ہونا ضروری ہے، روزے کو رکھنے کے لیے تیرے بدن کا صحت مند ہونا ضروری ہے، زکات ادا کرنے کے لیے تیرا مالدار ہونا ضروری ہے، حج پہ جانے کے لیے تیرے 5 سال کا خرچ ہونا ضروری ہے۔ معصوم کہتے ہیں جو میرے دادا علی کی ولایت ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جیسے بدن والے پہ واجب ہے ایسے مسافر پہ واجب ہے، جیسے غریب پہ واجب ہے ایسے امیر پہ واجب ہے۔ بندہ طرف کے کہتا ہے مولا ساری باتوں کے لیے تو اللہ نے شرطیں رکھی ہے، آپ کے دادا علی کی بلا کے لیے بھی کوئی شرط ہے۔ معصوم کہتے ہیں لا شرطھا ولا شرطھا الا طاہر البلادہ، فقط ایک شرط ہے اما نیک ہونی چاہیے، باپ ایک عورت۔ اللہ سلامت رکھے، خوشن کی معزت عطا فرمائے۔ مرشد جی آپ سید ہیں جو سادات تشریف فرما ہے، امتی اس جملے پہ ہائے کریں یا نہ کریں، میں سیدوں کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ مجھے میرے حصے کی خیرات مل گئی، حسین کی ماں آپ کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ میں جملے پھر کہنا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ اس سے زیادہ نہیں۔ علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی ننگے ساز شرابی کے دربار میں نہ جاتی۔ سید ہو ابتدائے مجلس ہے، یہاں سے لے کر آخری ازادار تک سارا دن ذکر شبیر ہوگا۔ مومن ازاد در پڑے حسین کی شہادت، تمہیں رونا نہ آئے سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگا کر، شاکر پڑے حسین کی کل کائنات علی اکبر کی شہادت، ازادار رونا نہ آئے۔ علماء و ذاکرین یہی کہتے ہیں سر نیچے کر کے گناہوں کی معافی مانگا کر۔ جو سید تشریف فرما ہے میں ان سے معافی مانگتے ہوئے آئے اتنی کرنا صبح کا وقت ہے، علی کی بیٹی تیرے اور میرے حق میں دعا کر کے جائے، بندے ہوئے ہاتھ ہے۔ ذاکر جب بھی علی کی بیٹیوں کے پردے کی بات کرے ایک دفعہ سر نیچے کر کے آئے کر کے اتنا تو ضرور سوچا کر، اتنی جو بڑی پردہ دار تھی ننگے سر شرابی کے دربار میں چادر کا سوال کیوں کر؟ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو جزاک اللہ۔